أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی بلاغت پہ ایک اور لیسن آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج شیئر کروں گا، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور آخری سپارے میں سورۃ القریش، ان دونوں کے درمیان انشاءاللہ کمپیریزن کریں گے، اور سورۃ قریش کے اندر بھی ایک بلاغت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جان اور مال کے نقصان سے، والثمرات، اور تمہاری محنتوں کے ضائع ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آزمانے کا ہمیں بتاتا ہے۔ سورۃ القریش جو کہ کافی لوگوں کو آتی ہوگی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے بھوک کے خلاف کھانا دیا اور ڈر کے خلاف امن دیا۔ اب جس چیز کے درمیان ہم کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ پہلی چیز ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے۔ اب یہ ترتیب یاد رکھیں، اس کی ترتیب کو یاد رکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ڈر سے آزمائیں گے، اور جو بھوک سے، تو پہلے ڈر کہا پھر بھوک۔ سورہ قریش آخری سپارے میں اللہ نے کہا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہاں پہ پہلے کہا کہ جس نے تمہیں کھانا دیا بھوک کے خلاف اور امن دیا ڈر کے خلاف۔ یہاں پہ پہلے بھوک کا ذکر ہے، پھر ڈر کا، جبکہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں پہلے اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وہاں پہ پہلے ڈر ہے اور پھر بھوک۔ تو اس کی کیا حکمت ہے؟ سبحان اللہ۔ والقرآن الحکیم، قرآن تو حکمت والا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہے۔ تو سبحان اللہ آج اس کو دیکھیں گے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کا اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں تو پیچھے سے اگر آپ اس آیت سے پہلے سے پڑھتے آئیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اس کو نہ ہرگز نہ کہو وہ یعنی مرے ہوئے ہیں جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور ہم تمہیں ضرور بر ضرور آزمائیں گے۔ تو یہاں پہ جو سیاق و سباق ہے وہ کس چیز کا چل رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ قتل ہونا اللہ کی راہ میں، مطلب جان دینا، یہ ایک انسان کے ایک ڈر کی بات ہے، اور اسی کے ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور بر ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش بھی ایک انسان کے لیے ایک ڈر کی بات ہے۔ تو یہاں پہ سیاق و سباق جو ہے وہ ڈر اور خوف کا چل رہا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز اللہ نے مینشن کی ڈر، بھوک سے پہلے، اس لیے اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس لیے یہاں پہ پہلے ڈر کا ذکر آیا کیونکہ قتل کی بات ہے، جو اللہ کی راستے میں قتل کیے جائیں، تو یہاں پہ پہلے قتل کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، آزمائش کی بات ہے، آزمائش سے بھی انسان ڈرتا ہے، قتل ہونے سے بھی۔ تو یہ چیزیں ڈر کے سیاق و سباق میں بات چل رہی ہے، تو پہلے ڈر کا ذکر کیا۔ جبکہ اگر آپ آخری صورت میں جائیں سبحان اللہ، وہاں پہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو سورۃ قریش ہے، وہ بنیادی طور پر کس چیز کے بارے میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ ہم نے قریش کو جو ہے سردیوں اور گرمیوں کے سفر کے لیے مانوس کر دیا تھا کہ وہ سردیوں میں اپنے قافلے لے کے جاتے اور گرمیوں میں بھی، اور ظاہری بات ہے تجارتی قافلے تھے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے۔ تو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کس چیز کے کانٹیکسٹ چل رہا ہے؟ بنیادی طور پر تجارتی سفروں کا، اور تجارتی سفروں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان مکہ کی وادی میں کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے، اس جگہ پہ جو ریگستان ہے ادھر
کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے کے لیے بنیادی طور پہ سفر کا مقصد کھانا پینا ہے. اس لیے پہلی چیز جو اللہ نے ذکر کی الذی اطعمہم من جوع، یعنی کہ اس ریگستان میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سفروں کے ذریعے ان سے مانوس کر کے تمہیں ان سفروں کے ذریعے کھانے پینے کا سامان فراہم کیا. اور وآمنہم من خوف، کیونکہ قریش کے قافلے جاتے تھے سردیوں میں جنوب کی طرف تجارتی قافلے لے کے، اور سردیوں میں جنوب کی طرف اور گرمیوں میں شمال کی طرف. تو سبحان اللہ یہاں پہ کھانے پینے کا کانٹیکسٹ ہے کہ تجارتی قافلے جا رہے ہیں کھانا پینا لانے کے لیے. تو یہاں پہ پہلے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بھوک کے خلاف تمہیں کھانا اور رزق عطا فرمایا تجارتی سفروں کے ذریعے. وآمنہم من خوف، اور دوسری بات یہ کہ یہ تجارتی جو قافلے ہوتے تھے ان کو چونکہ کھانا لینے جا رہے ہوتے تھے بنیادی طور پر ان کو ظاہری بات سیکیورٹی بھی چاہیے ہوتی تھی، تو ہم نے وہ سیکیورٹی بھی فراہم کر. تو یہ تو ہم نے ان دونوں آیتوں کے درمیان کمپیریزن کر لیا. اب خود یہ قرآن کا ایک معجزہ یعنی لغوی معجزہ اس صورت کے اندر بھی دیکھ لیں، صورت قریش کے اندر یہ ویسے بھی اس صورت سے نہ بھی کمپیئر کریں، ویسے بھی خود بخود بھی اس صورت میں یہ ترتیب اس ترتیب کے پیچھے کیا حکمت ہے سبحان اللہ. آپ دیکھیں اس صورت شروع کیسی ہوتی ہے لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. ان کو ہم نے مانوس کیا اس قریش والوں کو لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ان کو مانوس کیا ان کے سفروں میں جو سردیوں اور گرمیوں میں جایا کرتے تھے. اب سبحان اللہ اس میں ترتیب دیکھیں إلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء سردیوں کا جو سفر ہوتا تھا ان کے اور گرمیوں کا. پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحلة الشتاء سردیوں کا، پھر اللہ نے مینشن کیا گرمیوں کا والصيف گرمیوں کو سردیوں کے بعد مینشن کیا. اس ترتیب سے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف کا کیا تعلق ہے؟ اس میں بھی حکمت ہے سبحان اللہ. سردیوں میں عموماً جو ہے انسان کو زیادہ گرم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، جسم کو گرمی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے زیادہ کھانا پڑتا ہے، اس میں کھانے پینے کی سبحان اللہ زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جسم اگر کھائے پیے نہ انرجی نہیں آتی جسم گرم نہیں رہتا. جبکہ گرمیوں میں اور انسان جو ہے سردیوں میں جو ہے وہ کامتا ہوا جم کے گھر کے اندر یا پناہ میں رہتا ہے اپنے رضائی کے اندر کمبل کے اندر، اس سے زیادہ باہر جانے کا اس کو وہ نہیں ہوتا. خاص طور پہ یاد رکھے رات کے وقت سردیوں میں نکلنا مشکل ہوتا ہے. جبکہ گرمیوں میں عربوں کے ہاں گرمیوں میں خاص طور پہ صبح اور رات کی یعنی رات کے بالکل آخری پہر سمجھ لیں بستیوں کو گاؤں کو لوٹا جاتا تھا، وہ لوٹنے کا وقت ہوتا تھا. اب سردیوں میں تو وہ نکل نہیں سکتے، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے. گرمیوں میں اس وقت فجر کے وقت وہ نکلا کرتے لوٹنے کے لیے. تو اس وقت خوف کا اس وقت خوف ہوتا تھا، سیکیورٹی کا اندیشہ ہوتا تھا اس وقت کہ اس وقت کوئی لوٹ نہ لے سبحان اللہ. تو سردیوں میں کھانے کی زیادہ ضرورت، جبکہ گرمیوں میں عربوں کو سیکیورٹی کی ضرورت کی. گرمیوں میں نکلیں گے لوٹنے کے لیے لوگ اور لوٹ مار ہوگی، اس وقت امن کی ضرورت ہے سبحان اللہ. تو رحلة الشتاء والصيف سردیوں کے اور گرمیوں کے سفر، تو ترتیب سردی اور گرمی، تو اسی حساب سے جو چیز سردی میں چاہیے ہوتی ہے الذی اطعمہم من جوع کھانا، اور وآمنہم من خوف گرمیوں میں زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے سبحان اللہ. صورت کے اندر بھی سبحان اللہ بلاغت دیکھیے سبحان اللہ کتنی خوبصورت یہ قرآن کی ترتیب، اور اس سے کہ انسان کا کتنا ایمان بڑھتا ہے کہ ایک ایک لفظ اور اس کی ترتیب اپنی جگہ بالکل پرفیکٹلی پلیس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پر ہمارا ایمان انتہائی مضبوط کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.